نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ محترم خواتین و حضرات، درس قرآن حکیم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ سورہ البقرہ ہے اور منافقین کی جماعت کا تذکرہ یہاں پر چل رہا تھا۔ قرآن حکیم نے منافقین کے لیے تین قسم کی جو جماعتیں ہیں، ایک منافقین کی جماعت اور دوسری جماعت کفار کی ہے، تیسری جماعت جس کا سب سے پہلے تذکرہ ہوا وہ متقین کی ہے۔ منافقین کی جماعت کو قرآن حکیم نے یہاں پورے رکوع میں پیش کیا ہے، کیونکہ ان کی خرابیاں زیادہ ہیں اور بدعمالیاں زیادہ ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دو مثالیں پیش کی ہیں، ایگزامپلز، کہ ان کے ذریعے سے ہم ان منافقین کے حالات کا اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں اور سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس پاک کتاب کو سمجھانے کے لیے مختلف مثالوں کے ذریعے ہمیں رہنمائی دی ہے۔ اس لیے علامہ ابن عربی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس ایک سورہ البقرہ میں 1000 مثالیں پیش کی ہیں رہنمائی کے لیے، ان میں سے یہ 2 مثالیں بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی جماعت کے اعتبار سے یہاں 2 مثالیں پیش کی۔ ایک وہ منافق ہے جو پکا منافق ہے، اور ایک منافق وہ ہے جو متردد ہے، شک میں ہے۔ جو پکا منافق ہے، پہلی مثال ان کے لیے قرآن حکیم نے پیش کی کہ ان کی مثال اس طرح سے ہے سمجھنے کے لیے، کمثل الذی استوقد نارا، جیسے کوئی آگ جلاتا ہے، جنگل و بیابان میں اس کو روشنی کی ضرورت بھی ہے، اور جیسے اب سردی کی راتیں ہیں، لمبی راتیں ہیں، تو ان راتوں میں اسے گرمائش کی ضرورت بھی پیش آئے گی۔ تو آگ کے ذریعے سے وہ دونوں چیزیں حاصل کر لیتا ہے کہ آگ ہمیں روشنی بھی عطا کرتی ہے اور آگ کے ذریعے سے انسان کو گرمائش بھی ملتی ہے، فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اب جب آگ جلا دی، فلما اضاءت، یعنی جب وہ روشن ہو گئی، اس کو جلا دیا، نارت ما حولہ، اس کے ارد گرد کو اس آگ نے منور کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ ان کی نور کو، ان کی روشنی کو ان سے اٹھا کر لے گیا، یعنی اطفأ اللہ، بجھا دیا اللہ نے، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور انہیں ظلمات میں چھوڑ دیا، اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا يُبْصِرُونَ، اب ان کو نظر نہیں آتا، ان کی بصارت نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے یہاں ان منافقین کا حال پیش کیا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی منور ہوئی، اس نے ان کے ارد گرد کو منور کر دیا۔ اب اگر یہ اس ایمان کی روشنی کو مکمل اپنے ساتھ رکھتے تو مرنے کے بعد بھی یہ ایمان کی روشنی انہیں قبر میں فائدہ دیتی، یہی ایمان کی روشنی انہیں میدان محشر میں فائدہ دیتی، لیکن چونکہ انہوں نے
ایمان سے روشنی حاصل نہیں کی تھی، اس لیے وہ کفر کی حالت میں، ظلم کی حالت میں، اندھیروں میں وہ چلے گئے۔ اب یہ منافق، اس پر اندھیرے چھائے ہوتے ہیں۔ کس چیز کا اندھیرا ہے؟ پہلا اندھیرا اس پر جو ہے کفر کا ہے، شرک کا اندھیرا ہے، پھر اس پر جہالت کا اندھیرا ہے، پھر اس پر منافقت کا، تردد کا اندھیرا ہے۔ یہ مختلف قسم کے اندھیروں میں یہ ڈھکا ہوا ہے، تو اس کو یہ اندھیرے یہ فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں مفسرین نے ایک بڑا اہم نقطہ پیش کیا ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نور کا جو لفظ پیش کیا یہ واحد کا صیغہ ہے، اور ظلمات کا لفظ پیش کیا یہ جمع کا صیغہ ہے۔ تو یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نقطہ یا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نور کو واحد کے صیغے کے ساتھ، ظلمات کو جمع کے صیغے کے ساتھ لانے سے کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ راہ حق، راہ ہدایت یہ ایک ہوتا ہے، وہ خط مستقیم کی طرح ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ تو جس طرح خط مستقیم سیدھا خط ایک ہوتا ہے، یہ نور یعنی راہ ہدایت بھی ایک ہے، اور ظلمات چونکہ گمراہی ہے، وہ مختلف قسم کے خط اور خطوط ہیں، لائنیں ہیں جو ادھر ادھر لگی ہوئی ہیں۔ تو گمراہی یہ زیادہ ہوتی ہے، اس کا شمار زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے گمراہی کو ظلمات کے ساتھ پیش کیا اور جمع کے صیغے کے ساتھ، اور نور کو واحد کے صیغے کے ساتھ۔ فَإِنَّ الْحَقَّ وَاحِدٌ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ بِخِلَافِ طَرِيقِ الْبَاطِلِ فَإِنَّهَا مُتَعَدَّدَةٌ مُنْشَعِبَةٌ، کہ وہ باطل جو ہے وہ متعدد ہے، بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کے لیے ظلمات کا لفظ استعمال کیا۔ تو بہرحال قرآن حکیم ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ منافقین کی جماعت جو ہے یہ اپنی استعداد کھو بیٹھے، اس لیے جب انسان کی استعداد ختم ہوتی ہے تو اس کے لیے یہاں قرآن نے لفظ استعمال کیا سمم بکمن عمیون، یہ گونگے بھی ہیں، یہ بہرے بھی ہیں، یہ اندھے بھی ہیں، تینوں قسم کی چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں۔ سمن عن الحق، یہ حق سے، فلا یسمعونہ سماع قبول، یہ قبول کرنے والی بات ان کے اندر سے یہ استعداد اور صلاحیت ختم ہو گئی۔ بکمن، کہ یہ اب اس حق بات کو اپنی زبان سے بولنے کی صلاحیت بھی کھو بیٹھے۔ عمیون، یہ اندھے ہیں کہ انہیں حق کا راستہ، صراط مستقیم کا راستہ، اللہ کی طرف سے یہ نعمت کا جو راستہ ہے یہ انہیں نظر ہی نہیں آتا۔ تو جب انسان اپنی استعداد کھو بیٹھتا ہے، اپنی صلاحیت کو ضائع کر دیتا ہے، تو اس کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ بیکار ہو جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا ہم لا یرجعون، انہوں نے واپس نہیں آنا، انہیں یہ راستہ جو انہوں نے چنا ہے، اس راستے کا انجام ان کے لیے بہت برا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال پیش کی یہاں دوسرے قسم کے منافقین کے لیے۔ یہ پہلے منافقین تو پکے ہیں، یعنی منافقت ان کی ایسی ہے کہ کفر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ دوسرے متردد منافق ہیں، قرآن نے ان کی مثال بارش کے ساتھ دی ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہو۔ اب سما یا آسمان کو بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بادل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ جو ہمارا چھت ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چونکہ بارش بادل سے نکلتی ہے اس لیے یہاں بادل شمار ہوں گے۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کا سیب، سیب اس بارش کو کہا جاتا ہے کہ جو انتہائی زور سے برس رہی ہو۔ سیب صاب یسوب، آسمانوں سے نازل ہونے والی یہ بارش ہے۔ فیہ ظلمات، اس میں کیا ہے؟ اندھیرے ہیں۔ ورعد وبرق، گرج اور چمک ہے۔ اب یہ گرج اور چمک اور یہ جو بجلی اور اس کی خوفناکی اور شدت بارش کی، کہ بارش جب زور سے ہو رہی ہو، اندھیرا بھی ہوتا ہے، رات کو بارش ہو رہی ہے، اور بادل بھی بہت گھنے ہوں تو اور اندھیرا پیدا کر دیتے ہیں، اور اگر
اس کے ساتھ ساتھ گرج اور چمک بھی ہو تو اور خوفناکی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا یجعلون اصابعهم فی آذانہم، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی۔ من الصواعق حذر الموت، کہ موت کے ڈر سے یہ موت سے چھپنا چاہتے ہیں۔ یعنی ان کی مثال پیش کی کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کے سامنے بڑی اچھی چیزیں آتی ہیں، تو یہ اس اچھی چیزوں کی وجہ سے مسلمانوں کو فتوحات نصیب ہو رہی ہے، رزق کی کثرت ہے، انسان ترقی کی طرف جا رہا ہے، ساری چیزیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے مشکلات آ جاتی ہیں۔ اب جب رزق ملا، فتوحات نصیب ہوئی، مال غنیمت تقسیم ہوا، تو یہ جناب بڑے خوش ہیں، آگے ہیں، نعمتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اور اگر پریشانیاں آ گئی، تکلیف کا دور آ گیا، بھوک پیدا ہو گئی، تنگ دستی تھوڑی آ گئی، وسائل معیشت کی قلت آئی، اب انہوں نے کہا یہ تو پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوگا، کیسے رہیں گے، ہم کیسے زندگی گزاریں گے، تو بہتر ہے کہ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، پیچھے ہو جانا چاہیے۔ تو یہ ان پر خوف مسلط ہو جاتا ہے۔ فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اللہ ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یہ بچ نہیں سکتے۔ اور یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں۔ کلما ازالہم مشوا فیہ، یہ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا، جب ان کے سامنے تھوڑی نعمتیں آتی ہیں تو چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب تھوڑی پریشانیاں آتی ہیں تو رک جاتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ کی ذات قدرت والی ہے۔